لیے چلیں گے پشاور، عارف الوی میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ ستارے ہیں نا، لوگ ستاروں پر بھی ایمان رکھتے ہیں، کوئی جو ستارے ہیں وہ کانفرنس میں آ گئے ہیں، ڈومیسٹک اور انٹرنیشنل۔ جس طرح سے یورپین یونین نے مذمت کی ہے، آبویسلی مذمت کریں گے۔ ایسی حرکت کرو گے دنیا مذمت کرے گی بھائی، انصاف نہیں کرو گے، ملٹری کورٹس میں سویلینز کو چلاؤ گے اور ان کے اوپر ٹرائل کرو گے تو دنیا مذمت کرے گی۔ دنیا نے مذمت کرنی شروع کر دی، کوئی فکر ہی نہیں ہے۔ جی ایس پی پلس کتنی مشکل سے پاکستان کے پاس آیا ہے اور رہا ہے، کوئی فکر نہیں ہے۔ تو یہ ہر جگہ رسک لے رہے ہیں، نہ پیسہ آ رہا ہے دنیا میں کہیں سے۔ دنیا کو یہ ہمیں پاکستان کو کہتے رہے 70 ارب ڈالر کا انویسٹمنٹ آئے گا، 50 ارب ڈالر کا انویسٹمنٹ آئے گا، ایک پیسے کا انویسٹمنٹ نہیں آیا ہے۔ جمہوریت کو تباہ کر دیا عمران خان کو دور رکھنے کے لیے، جو 90% لوگوں کا نمائندہ ہے اس کو باہر رکھنے کے لیے جمہوریت کو تباہ کر دیا، عدلیہ کو تباہ کر دیا، آئین کو تباہ کر دیا، 26ویں امینڈمنٹ لا کر سارا کچھ ستیہ ناش کر دیا۔ یعنی اس کی ریکوری کے اندر میں کہتا ہوں رجیم چینج 2022 میں ہوئی، یہ 2018 میں پہنچ گئے سب اپنی حرکتوں سے۔ 2018 سے شروع کرنا پڑے گا۔ جو لگ گئی ہے پولیس کو چوری اور غارت گری اور تباہ کرنا گھروں کو، 1% یہ سیاستدانوں کے ساتھ کرتے ہیں، 99% یہ عوام کے ساتھ اپنا بزنس چلاتے ہیں سیلف انٹرسٹ کا۔ وہی اسمگلنگ جس کے اوپر بڑا کہا گیا جی یہ اسمگلنگ ہو رہی ہے، یہ اسمگلنگ ہو رہی ہے، ایک دھیلے کی اسمگلنگ رکی؟ بلوچستان میں جو اسمگلنگ ہو رہی ہے کہیں رکی؟ بارڈرز بند کر دیے، کبھی یہ بند کرتے ہیں، دبا کر ہر انسٹیٹیوشن پیسہ بنا رہا ہے، اور صرف عمران خان جیل میں بیٹھ کر اس امید پر ہے اور ساری قوم اس امید پر ہے کہ تبدیلی آئے گی۔ تو جناب اس لیے حاضر ہوا تھا یہاں پشاور ہائی کورٹ۔ میں سمجھتا ہوں اسی سب چیزوں کا پارٹ اینڈ پارسل، سب ایک ہیں۔ یہ عمران خان 2012 میں جب کہتا تھا کہ سب ڈاکٹر صاحب یہ سب اکٹھا ہو جائیں گے، ہمیں یقین نہیں آتا تھا، کیونکہ یہ سارا جو ایول ہے، کرپشن کا، بے ایمانی کا، چوری چکاری کا، غاصب ہونا، ملک کی زمین کی دولت کو لوٹنا۔ اصل میں ملک کے پاس، اس ماں کے پاس زمین ہی ہوتی ہے جس پر وہ ملک کا سربراہ بنتے ہیں، ملک چلتا ہے اس زمین کی بنیاد پر۔ یہ سارے اپنے فیوریٹ ایلیٹس کو بانٹتے ہیں، سارا یہ جو بلڈر مافیا یہ مزے کر رہا ہے، ہمارا ڈیفنس مافیا مزے کر رہا ہے، اور جو غریب ہے اس کے پاس کھانے کو نہیں ہے۔ بھائی جان اس کی وجہ یہ ہے کہ ثالثی ہوتی ہے جہاں جینوئن ڈفرینسز ہو، ثالثی وہاں نہیں ہوتی جہاں قبضہ ہو۔ اس ملک کے قانون کے اندر جس کو ٹھیک کرنا چاہیے تھا 26ویں ترمیم اور کانسٹیٹیوشنل کورٹس، تو وقت ضائع کیا صرف اس لیے کہ یہ چیف جسٹس نہیں چاہیے، یہ ججز چاہیے تاکہ ہمارے حق میں فیصلہ کریں۔ ورنہ اصل چیز یہ ہے کہ لوگوں کے مقدمے، لوگوں کے مسائل حل ہوں۔ اصل ثالثی جو ہے وہ ان لوگوں کے درمیان ہوتی ہے جہاں جینوئن ڈفرینسز ہو۔ یہاں جینوئن ڈفرینسز نہیں ہے، یہاں ہم غمزدہ ہیں ملک کے حوالے سے، یہاں قوم پریشان ہے ملک کے حوالے سے، اور جو غاصب ہیں وہ صرف ثالثی کا ایک بہانہ ہے کہ اپنا غصب اور اپنا کیپچر، ایلیٹ کیپچر کو جاری رکھیں۔ تو ثالثی جو ہے از دا رانگ ورڈ۔ اصل میں تو مجھے اپنا ملک آزاد کرنا ہے ان غاصبوں سے اور ان قابض مافیا سے، اور جو بڑا لمبا سٹرگل ہے۔ مگر عمران خان قیدی نمبر 804، کیا اس کا نام نہیں لے سکتے؟ اس کے متعلق بات نہیں کر سکتے؟ جو کرکٹ میچز ہیں وہاں پر کہہ دیا ان ٹیلی ویژن براڈ کاسٹرز کو کہ اس کا کسی نے نعرہ نشر کیا تو جناب ہم تمہارے سے رائٹس لے لیں گے۔ کل آپ نے دیکھا کہ اتنے زوروں میں قیدی نمبر 804 کے نعرے لگے ساؤتھ افریقہ کے اندر۔ اس کی آواز کو، اس کے دل کی دھڑکنوں سے میرا ملک جو ہے اپنی دھڑکنیں سنکرونائز کر چکا ہے۔ یہ جو مرضی آئے کر لیں، یہ اس کی آواز اور قوم کی آواز کو کچھ نہیں کر سکتے، اور ان کے دن گنے چنے ہیں۔ میں ان کو مشورہ دیتا ہوں کہ اب بھی وقت ہے کسی طرح سے بیک سٹیپ کرو، اب بھی وقت ہے کسی طرح سے اس کو راضی کرو، اب بھی وقت ہے کسی طرح سے رجیم چینج کے معاملات کو ٹوٹل ریورس کرو۔ یہ کہ عمران خان صاحب کو رہا کر کے جناب ہاؤس اریسٹ میں کر دیں، یہ میں تو مشورہ دوں گا خان صاحب کو کہ یہ تجویز پر نہیں عمل کریں۔ یہ صرف انٹرنیشنل پریشر، دنیا پریشان ہوتی ہے ہیومن رائٹس کے حوالے سے، یہ کوئی میں سمجھتا ہوں کہ کیونکہ خان صاحب نے کہا ہے کہ نیگوشیٹ کرو، کن چیزوں کے اوپر بات کرو، تو حکومت سے بات کرنا ہے۔ یہ ایک جو چیک باکس ہے نا، بہت سارے لوگ کر رہے ہیں بات چیت کر کے معاملہ حل کر لو۔ بات چیت اس سے ہوتی ہے جس کا اقتدار پر صاحب اقتدار ہوں، مقتدر ہوں، ہے نا، صاحب حکومت نہیں، مقتدر ہوں۔ اگر یہ لوگ مقتدر ہیں تو بات کریں گے، اگر مقتدر نہیں ہے تو they will be only calling the shots called by somebody else۔ تو بٹ آئی ہوپ کہ ملک کے اندر ثالثی ہو۔
امریکہ نے پاکستان کی فوجی عدالتوں سے سویلین کی سزاؤں پر تشویش کا اظہار کیا۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ نے کہا ہے عدالتوں سے شہریوں کی سزاؤں پر تشویش ہے۔ میتھیو ملر نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر اپنے ٹویٹ میں پاکستان سے منصفانہ ٹرائل اور انسانی حقوق کے احترام کا مطالبہ کیا۔ لکھا کہ ایسا منصفانہ ٹرائل چاہتے ہیں جو پاکستانی آئین کے مطابق ہو۔ پاکستان میں فوجی عدالتوں سے سزاؤں پر برطانوی حکومت کا رد عمل۔ برطانوی وزارت خارجہ نے کہا ہے فوجی ٹرائل سے منصفانہ ٹرائل کے حق کو نقصان پہنچتا ہے۔ ملٹری کورٹ سے سویلین کے ٹرائل میں شفافیت اور آزادانہ جانچ کا فقدان ہے۔ برطانیہ پاکستان کی خود مختاری کا احترام کرتا ہے، مطالبہ کرتا ہے پاکستانی شہری اور سیاسی حقوق کے عالمی معاہدے کے تحت اپنی ذمہ داریوں کو نبھائے۔ یورپی یونین کے ترجمان کے بیان کا جائزہ لیا جا رہا ہے۔ دفتر خارجہ اسلام آباد کا کہنا ہے ہمارے آئین اور عدالتوں میں اپنے اندرونی معاملات حل کرنے کی صلاحیت ہے۔ پاکستانی قوم اپنے اندرونی مسائل کو حل کرنا جانتی ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ نے یہ بھی کہا میزائل پروگرام پر امریکی پابندی نامناسب اور غیر ضروری ہے۔ پاکستان کا میزائل پروگرام دفاعی نوعیت کا ہے۔ پاک امریکہ تعلقات ایسے نہیں کہ ایک دوسرے پر پابندیاں لگائی جائیں۔ پاکستانی میزائل پروگرام اور پاکستانیوں کی کمپنی پر امریکہ کی پابندیاں غیر ضروری اور ناانصافی پر مبنی ہیں۔ پاکستانی میزائل پروگرام سے امریکہ کو کسی قسم کا خطرہ نہیں۔ حکومتی ٹیم کے سامنے 3 پوائنٹس رکھے ہیں۔ ملک میں غیر قانونی اقدامات بند کیے جائیں، بانی پی ٹی آئی اور دیگر رہنماؤں اور کارکنان کو رہا کیا جائے، 9 مئی اور 26 نومبر کے واقعات کی سپریم کورٹ کے سینئر ججز کے تحت جوڈیشل انکوائری کی جائے۔ اس ملک کے اندر آئین اور قانون کی بالادستی، ہم اپنے موقف سے کسی طور پر پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ ہم نے 3 پوائنٹس جو ہے نا ان کے سامنے رکھے ہیں۔ ملک میں انلافل انلیگل اقدامات ہو رہے ہیں، اس کو بند کیا جائے۔ عمران خان اور جتنی بھی ہماری لیڈرشپ ہے ورکر ان کو رہا کیا جائے۔ جو 9 مئی کا اور 26 نومبر کا جو واقعات ہوئے ہیں اس کے اوپر جو ہے نا سینئر ترین ججز آف سپریم کورٹ کے تحت جو ہے نا جوڈیشل انکوائری ہو تاکہ حقائق سامنے آ جائے، ہم اس ملک کو اس کرائسس سے نکالیں۔ تو اس لیے ہم نے جو ہے نا ایک راستہ دیا ہے، دیکھتے ہیں حکومت کتنے سنجیدگی ہے۔ گارنٹر کے حوالے سے تو نہ ہم کسی گارنٹی مانگتے ہیں، یہ پارلیمنٹ اس وقت جو بھی ہے اس کے مطابق ہم کریں گے۔ سروے کر لیں، 99% لوگ آپ کو کہیں گے عمران خان کے اوپر کیسز غلط بنائے گئے۔ تحریک انصاف کے رہنما بابر اعوان کہتے ہیں کل مذاکرات نہیں ہوئے، صرف ملاقات ہوئی ہے۔ جب مرکزی رہنما موجود نہیں تھے تو باقیوں کو اتنی کیا جلدی تھی جو دوڑے چلے گئے؟ پہلے اپنی میٹنگ تو کر لیتے۔ حکومت اپنی نیت ٹھیک اور قبلہ درست کرے۔ یہ جو ملٹری ٹرائل ہوا ہے، پاکستان ساری دنیا میں شدید تنقید کی زد میں ہے۔ ہم نے فیٹف سے مشکل سے جان چھڑائی تھی بلیک لسٹ میں جانے سے، وہاں پھر جانے کا خطرہ پیدا ہو گیا ہے۔ برطانیہ نے بھی اس کو کنڈیم کر دیا ہے، امریکہ نے بھی اس کو کنڈیم کر دیا ہے۔ جو یورپین یونین کے جتنے ارکان ہیں سارے کے سارے انہوں نے کنڈیم کیا ہے۔ کل اسلام آباد میں ملاقات ہوئی ہے، مذاکرات نہیں ہوئے۔ ہمارے 2 مرکزی عہدیدار شریک ہی نہیں تھے۔ لوگ اور ورکرز خاص طور پہ اس بات پہ حیران ہوئے کہ اتنی جلدی کیا تھی دوڑ کے جانے کے لیے۔ آپ پہلے اپنی کمیٹی کی علیحدہ میٹنگ کرتے، سب کو ساتھ لے کے جاتے۔ 10 لوگ حکومت نے ڈالے ہوئے ہیں، تاریخیں وہ اس طرح دیتے ہیں جس طرح کوئی سول مقدمہ چل پڑا ہے۔ یہ کہنا کہ کوئی چارٹر آف ڈیمانڈ، ہم کوئی ٹریڈ یونین نہیں ہے، ہم ملک کی سب سے بڑی سیاسی اور جمہوری قوت ہے۔ حالات ٹھیک کرنے ہیں تو نیت ٹھیک کرو، قبلہ ٹھیک کرو، آئین کی بالادستی اور قانون کے نیچے آؤ۔ مذاکرات کو مذاق کی رات نہ بنائیں، قوم کی خواہش ہے بات چیت نتیجہ خیز ہو۔ عوامی مسلم لیگ کے سربراہ شیخ رشید کہتے ہیں جوڈیشل کمیشن بنایا جائے، جیل کے دروازے کھولے جائیں، غریبوں کو رہا کیا جائے۔ قوم کی خواہش ہے کہ مذاکرات کا نتیجہ نکلے۔ مذاکرات کو مذاق کی رات نہیں بنانا، مذاکرات کو کامیاب کرنا ہے۔ جیلیں آباد ہو رہی ہیں، غریب لوگ برباد ہو رہے ہیں۔ اگر جوڈیشل کمیشن بن جاتا ہے اور قیدیوں کی رہائی ہو جاتی ہے تو پاکستان کو جو اس وقت عالمی دباؤ کا، اخلاقی دباؤ کا شکار ہے، بہتری کی طرف آئے گا۔ آئندہ ہفتوں میں بعض اہم فیصلے کرنے ہوں گے، ورنہ عالمی دباؤ، اخلاقی دباؤ ہمارے خلاف نہیں، حکومت کے خلاف زیادہ بڑھ جائے گا۔ میں آج بھی کہتا ہوں معافی دی جائے، حکومتیں معافی دیتی ہیں، جیل کے دروازے کھولے جائیں، جوڈیشل کمیشن بنایا جائے اور جو لوگ بیچارے غریب اس وقت جیلوں میں ہزاروں کی تعداد میں ہیں ان کو زیادہ مذاکرات کرنے چاہیے، انتقام کی طرف نہیں جانا چاہیے۔ حکومت اور اپوزیشن میں مذاکرات کا آغاز خوش آئند ہے۔ گزشتہ روز ماحول خوشگوار تھا، دونوں فریقین سنجیدہ دکھائی دیے۔ ایم کیو ایم پاکستان کے فاروق ستار کی باخبر سویرا میں گفتگو، کہا سیاسی لوگوں کا کام ہے راستہ نکالیں، اگر راستہ نہیں نکال سکتے تو پھر انہیں خود کو سیاسی نہیں کہنا چاہیے۔ خوش آئند ہے کہ خدا خدا کر کے برف پگھلی
اور یہ مذاکرات شروع ہوئے. جو مجھے وہاں ماحول نظر آیا بہت خوشگوار تھا. کمٹمنٹ دونوں طرف سے آ رہا تھا. سنجیدگی سے بات کرنی ہے. کسی بھی وجہ سے ان مذاکرات کو جو ہے وہ غیر ضروری تاخیر کا شکار نہیں کرنا. سیاسی لوگوں کا کام ہے کہ راستہ نکالیں. اگر وہ راستہ نہیں نکال سکتے, بات چیت نہیں کر سکتے, تو انہیں اپنے آپ کو سیاسی نہیں کہنا چاہیے. میں اگر کوئی اسپیکولیشن کروں نا, دیکھیں کس مسئلے کا کیا وے آؤٹ ہو سکتا ہے. بہت ساری باتیں ہیں اس میں. ابھی سے کرنے کا مقصد یہ ہے کہ پرچہ آؤٹ کر دینا. ایک مسئلے کی علامت کو حل کرنے کے لیے آپ کسی چیز کو جڑ سے ہی ختم کر دیں, یہ نہیں ہو سکتا. میں اس میں بلاول بھٹو زرداری کی بات کی حمایت کرتا ہوں. انٹرنیٹ کے معاملات کو بہت سیریسلی دیکھنا چاہیے. اس سے ہمارا فیوچر جڑا ہوا ہے, ہمارے بچوں کی گروتھ جڑی ہوئی ہے. حکومت ہم سے مذاکرات نہیں کرنا چاہتی تھی. حکومت نہیں, اسٹیبلشمنٹ ہی پی ٹی آئی سے مذاکرات کر رہی ہے. رہنما پی ٹی آئی رؤف حسن کی پروگرام خبر محمد مالک کے ساتھ میں گفتگو. کہا رانا ثناء اللہ یہ کہہ چکے ہیں اسٹیبلشمنٹ کو آن بورڈ لیں گے. سے مذاکرات نہیں کرنا چاہ رہی تھی. اسٹیبلشمنٹ ہی مذاکرات کر رہی ہے پی ٹی آئی سے. رانا ثناء اللہ صاحب کی 3-4 دن پہلے کی سٹیٹمنٹ انہوں نے فرمایا تھا کہ جی ہم اسٹیبلشمنٹ کو آن بورڈ لیں گے. آن بورڈ لینے کا مطلب یہ ہے کہ یہ بیسیکلی اسٹیبلشمنٹ جو ہے اس کی اپروول اور اس کی بیسیکلی اسی نے ہی یہ سارے مذاکرات کا جو پروسیس. لیکن ہماری ڈیمانڈز ہیں, ان میں سے ایک بھی ڈیمانڈ مانی جائے گی تو یہ حکومت ختم ہو جائے گی. ہم نے 2 اپنے مطالبات جو ہے وہ سامنے رکھے تھے. اس سے کم کے اوپر کیا پی ٹی آئی راضی ہو جائے گی؟ تو نہیں. کال جو ہے وہ کل سنڈے سے وہ ایفیکٹو ہو چکی ہوئی ہے ٹو دی ایکسٹینٹ آف ریمیٹنسز. یہ 2 جنوری کی اگلی میٹنگ کے بارے میں میری ذاتی ریزرویشنز بھی ہیں. اتنا ٹائم نہیں دینا چاہیے تھا. وہ میٹنگز ہیں وہ ڈیلی بیسس کے اوپر ہونی چاہیے. میں چاہوں گا کہ مذاکرات کا نتیجہ نکلے. اس کے لیے دونوں سائڈز کو بہت محنت کرنی پڑے گی. اور خبر یہ کہ سنی اتحاد کونسل نے 26ویں ترمیم کے خلاف سپریم کورٹ میں درخواست دائر کر دی ہے. بات کریں گے راجہ محسن اعجاز ہمارے ساتھ موجود ہیں. آگاہ کیجیے راجہ محسن. یہ کہا گیا ہے کہ آئین کی 26ویں ترمیم 2024 غیر آئینی, غیر قانونی اور ناقابل عمل ہے. 26ویں ترمیم سے آئین کی اہم خصوصیات اور بنیادی اقدار ختم ہو گئی ہیں اور اس ترمیم سے عدلیہ کی آزادی بھی ختم ہوئی ہے. اس درخواست میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ ترمیم سے بنیادی حقوق اور اختیارات کی تقسیم متاثر ہوئی. 26ویں ترمیم آئین کے جو بنیادی خصوصیات کو بدلنے, منسوخ کرنے یا ختم کرنے کی کوشش ہے اور ترمیم آئین کے آرٹیکل 239 کے تحت غیر قانونی اور ناقابل عمل ہے. لہٰذا اس 26ویں ترمیم کو غیر آئینی قرار دیا جائے. 26ویں آئینی ترمیم کے سیکشن 7, 10, 14, 17, 21 اور 27 کو غیر آئینی قرار دیا جائے. ترمیم غیر قانونی اور غلط طریقے سے منظور کی گئی ہے. اس درخواست میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ تمام فیصلے, نوٹیفیکیشن, تقرریاں اور دیگر اقدامات جو 26ویں ترمیم کے تحت کیے گئے ہیں انہیں کالعدم قرار دیا جائے اور 26ویں ترمیم کے حق میں ووٹوں کے حصول کے طریقہ کار کی آزادانہ تحقیقات کی جائیں. ترمیم پاس کروانے کے لیے جبری اقدامات اور غیر قانونی طریقوں کے الزامات کی تحقیقات بھی کی جائیں. سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ترمیمی ایکٹ 2024 اور سپریم کورٹ جو ججز کی تعداد کے حوالے سے ترمیمی ایکٹ 2024 ہے اسے بھی غیر آئینی قرار دینے کی استدعا کی گئی ہے. شکریہ راجہ محسن. پنجاب میں پاور شیئرنگ پر پیپلز پارٹی کا عدم اطمینان. پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی کوارڈینیشن کمیٹی کا اجلاس آج گورنر ہاؤس لاہور میں ہوگا. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار صدارت کریں گے. گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان بھی اجلاس میں شریک ہوں گے. راجہ پرویز اشرف, مخدوم احمد محمود, ندیم افضل چند, حسن مرتضی اور علی حیدر گیلانی پیپلز پارٹی کی نمائندگی کریں گے. نون لیگ کی طرف سے وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ, وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ, اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خان اور سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب شرکت کریں گے. ڈرائیونگ سیٹ پر نون لیگ بیٹھی ہے. ہم گاڑی کو روکنا نہیں چاہتے اور نہ ہی پیپلز پارٹی حکومت کی اتحادی ہے. شرجیل میمن کہتے ہیں پیپلز پارٹی چاہتی ہے جو وعدے حکومت نے کیے وہ پورے کیے جائیں. اچھا یا برا اس کی ذمہ داری شہباز شریف نے لینی ہے. پی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کے جو بھی تحفظات ہیں وہ سارے عوام سے ریلیٹڈ ہیں. چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری صاحب نے سندھ یونیورسٹی کے کانوکیشن میں جو خطاب کیا اس پہ انہوں نے کہا کہ جی ہم چاہتے ہیں کہ نوجوانوں کو بلا تعطل بہترین ٹیکنالوجی ملے تاکہ نوجوان انٹرنیشنل مارکیٹ میں جو ہے وہ کمپیٹ کر سکتے. ایم ایل این اور پیپلز پارٹی یہ ساتھ بیٹھے اور وہ جو ریزرویشن پیپلز پارٹی کی طرف سے ہیں ان کا جو ہے وہ سولوشن ہو. تو ڈیفینیٹلی ڈرائیونگ سیٹ پر فیڈرل گورنمنٹ میں پی ایم ایل این بیٹھی. پیپلز پارٹی نہ ہی فیڈرل گورنمنٹ کی اتحادی ہے نہ ہی کولیشن پارٹنر ہے. جو ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھے ہیں وہ اس وقت وہ پرائم منسٹر صاحب خود بیٹھے ہوئے ہیں. جو بھی اچھا ہے یا جو بھی برا ہے اس کی ذمہ داری پرائم منسٹر صاحب نے خود ہی اپنے کندھوں پہ لینی ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی یہ چاہتی ہے وہ کمٹمنٹس جو فیڈرل گورنمنٹ نے کی ہیں اس کو فیڈرل گورنمنٹ پوری کرے.
ملک میں انٹرنیٹ سپیڈ بڑھانے کے لیے جدید کیبل آج منسلک ہوگی. کراچی کے ساحل پر 45,000 کلومیٹر طویل زیر سمندر انٹرنیٹ کیبل پہنچ گیا. زیر سمندر انٹرنیٹ کیبل سے افریقہ سے پاکستان کو 24 ٹیرا بائٹس بینڈ وڈتھ دستیاب ہوگی. اس وقت پاکستان کو 7 کیبل سے تقریباً 8 ٹیرا بائٹس بینڈ وڈتھ دستیاب ہے. آئی ٹی ماہرین کا کہنا ہے اس اقدام سے انٹرنیٹ سپیڈ بڑھے گی. فیس بک، واٹس ایپ اور انسٹا کی رفتار میں اضافہ ہوگا. ٹرانس ورلڈ کے تحت فرانسیسی کمپنی کی جانب سے کیبل تنصیب کا کام جاری ہے. کراچی میں مہاجر یوم ثقافت کے حوالے سے تیاریاں زور و شور سے جاری ہیں. ریلیوں، ادبی محافل، مشاعروں میں مہاجر ثقافت کو اجاگر کر کے بانیان پاکستان کی قربانیوں کو خراج عقیدت پیش کیا جا رہا ہے. مہاجر کلچر کے حوالے سے ثقافتی پروگرام گورنر ہاؤس میں منعقد کیا جائے گا. رافع حسین کی رپورٹ. بانیان پاکستان کی اولادیں اپنا ثقافتی دن مہاجر کلچر ڈے آج منا رہے ہیں. شہر بھر میں کلچر ڈے کے حوالے سے تیاریاں بھرپور ثقافتی جوش و جذبے سے جاری ہیں. شہر کے مختلف علاقوں میں پاکستانیت کے جذبے سے سرشار عوام ریلیاں نکال کر ادبی محافل اور مشاعرے منعقد کر کے بانیان پاکستان کی قربانیوں کو خراج پیش کر رہے ہیں. گورنر ہاؤس میں ملک کی تاریخ کا سب سے بڑا ثقافتی اسٹیج تیار کر لیا گیا. بانیان پاکستان کی لازوال قربانی اور انسانی تاریخ کی عظیم ہجرت کو یاد کیا جائے گا. یہ صرف محبت کا آغاز ہے کہ جو ہماری ثقافت ہے اس کو بھی دکھایا جائے. جس طرح گورنر ہاؤس نے سبھی قومیتوں کی ثقافت کو اس گورنر ہاؤس میں جگہ دی. جذبہ جو ہے نا وہ اپنے عروج پر ہے اور آپ دیکھیں گے کہ ایسا آپ کو لگے گا جیسے پاکستان کا قیام ہونے جا رہا ہے. مہاجر کلچر منانے والے کہتے ہیں کہ 24 دسمبر کا دن ثابت کرتا ہے کہ یہ کلچر ثقافت کے ساتھ ان کے اتحاد اور طاقت کا ضامن بھی ہے. کیمرامین مصطفیٰ مراج کے ساتھ رافع حسین، AR1 نیوز، کراچی. چیمپئنز ٹرافی پر بھارت کو ایڈجسٹ کرنے کے لیے کھیلوں کی سالمیت کو قربان کیا گیا. برطانوی اخبار ٹیلی گراف کی تنقید، بتایا ICC کے ہر ایونٹ میں بھارت کو فائدہ پہنچایا جاتا ہے. بھارت کو رعایت نامناسب ہے. کرکٹ پر ایک ملک کی اجارہ داری ہے. بھارت کا پاکستان کو فائنل کرانے سے روکنا مکمل طور پر شرمناک ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. دیکھتے رہیے AR1 نیوز.